جھنگ کے جو لوگ ہیں وہ پونے 200 سال گزارنے کے باوجود آج بھی گوناگوں مسائل کا شکار ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کا ایک رولا ڈالا گیا، پھر بہاولپور کا کہا گیا، پھر سینٹرل پنجاب کا کہا گیا، سرائکی صوبے کی بھی ایک سوچا چھوڑا گیا۔ فیصل آباد کو صوبہ اگر بنایا جائے تو نہ صرف جھنگ بلکہ جتنے بھی علاقہ جاتے ہیں وہاں کے مکینوں کی قسمت جاگ جائے گی۔ جب 1947 میں 1939 میں دراصل تقسیم ہوا پاکستان اور ہندوستان، تو اس وقت کل 11 ریاستیں ایسی تھیں جن کو تقسیم کیا گیا۔ اتنے بڑے قادور سیاسی شخصیات جو ہیں انہوں نے ان حلقوں کے اوپر ان کو ہولڈ ہے، تو جو چھوٹے لیول پر سیاستدان ہیں انہیں تو کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ آلریڈی ہمارے پہلے ہی سیاستدان جنوبی پنجاب میں جانے کے لیے مخالفت کر رہے ہیں، سینٹرل پنجاب میں جانے کے لیے وہ زور ڈال رہے ہیں۔ صوبہ بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ پورے پنجاب کا گلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں لاہور نے بہت ترقی کر لی، لاہور پہ بہت پیسہ لگ گیا۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو ان 4 صوبوں میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ہم بار بار تبدیلیاں کر کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہماری آبادی 50 کروڑ ہونے جا رہی ہے، تو اس وسائل کو ہم تقسیم کیسے کریں گے؟ ہمیں اپنا ایک عوامی نمائندے سے ملنا ہو تو ہمیں وہ اگر اسمبلی ہمارے قریب ہو تو ہم اپنی اسمبلی تک خود پہنچیں۔ اگر ہم اپنے مرکز کو اپنے قریب ترین لے آتے ہیں، فیصل آباد ہب بن جاتی ہے اور جھنگ تو پھر اس کے قریب ہوگا۔ اب لوگوں کو روزگار چاہیے ان کی دہلیز پر، ان کے مسائل حل ہونا چاہیے ان کی دہلیز پر۔ ہماری دہلیز ہم سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ اب صوبے بنائیں گے، صوبوں کے ساتھ ساتھ اگر ڈویژنیں اور بنیں گی اور ضلع اور بنیں گے تو پھر تو زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ میں ہوں سید عدنان نور، سرزمین جھنگ سے۔ تو آج میرے ساتھ جھنگ پریس کلب کے سینئر صحافی ہیں اور ان کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے جھنگ کے مسائل پر۔ اگر کوئی صوبہ بنتا ہے اور جھنگ اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے جھنگ کو یا نقصانات، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ ہیں خرم سعید صاحب، سیکرٹری ہیں پریس کلب جھنگ کے، ان کے ساتھ عمران خان بلوچ صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری وحید اختر صاحب اور ملک اکمل صاحب۔ ان چاروں دوستوں سے آج یہی جاننا چاہیں گے سب سے پہلی بات کہ جھنگ ایک قدیم ضلع ہے، 1849 سے ہے اور آج تک پسماندہ ضلعوں میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جھنگ ابھی تک پسماندہ ہے اور اتنا قدیم ضلع ہونے کے باوجود اس میں جو اصل مسائل ہیں ان پر آج بات کریں گے۔ خرم سعید صاحب سے بات شروع کرتے ہیں کہ سر آپ کی نظر میں جھنگ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو ابھی تک حل طلب؟ جھنگ جو ہے یہ 1849 میں ضلع بنا تھا اور اس کو تقریباً پونے 200 سال ہو چکے ہیں ضلع بنے ہوئے، لیکن اس سے جو بعد میں ضلع بنے ہیں وہ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں۔ وہاں پر انفراسٹرکچر بہتر ہے، لوگوں کے مالی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے، ان کی وہ سہولیات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جھنگ کے جو لوگ ہیں وہ پونے 200 سال گزارنے کے باوجود آج بھی جو ہے وہ گوناگوں مسائل کا شکار ہیں۔ یہاں پر انفراسٹرکچر کی کمی ہے، یہاں پر تعلیم کے لیے لوگوں کو دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے، یہاں پر سیوریج کا جو نظام ہے وہ تقریباً کوئی 40-50 سال پرانا ہے، بوسیدہ ہے، جو اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریوائیو کر تو رہی ہے لیکن ابھی تک وہ تعمیراتی مسائل میں کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں ان تمام مسائل جو ہر شہر کے ہوتے ہیں، سیوریج، تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، سڑکیں، گلیاں، محلے، سیوریج، یہ تو تقریباً ہر شہر میں کسی نہ کسی علاقے میں موجود ہوتے ہیں۔ میری نظر میں جو ایک مسئلہ جھنگ کے ساتھ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے وہ درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جب اوپر کی سطح پر جب وسائل کی یا فنڈز کی جب ترسیل ہوتی ہے تو ہمارے جھنگ کو اس حساب سے حصہ نہیں مل پاتا۔ ہمارے الیکٹیبلز، ہمارے سیاستدان جیتنے کے باوجود، اسمبلیوں میں بیٹھنے کے باوجود وہ فنڈز جو ہیں وہ حکومتی پارٹی سے، برسر اقتدار پارٹی سے لانے میں ناکام رہتے ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے میرے حساب سے یہ جھنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عمران خان صاحب آپ کی نظر میں کیا جھنگ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے جو آج تک نہیں حل ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جھنگ کو تو ہم اگر مسائلستان کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بات ہو رہی ہے پنجاب میں اور پاکستان میں نئے صوبے بننے کے حوالے سے، تو اس میں فیصل آباد کو ایک نیا صوبہ بنائے جانے کی تجویز آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کو صوبہ اگر بنایا جائے تو نہ صرف جھنگ بلکہ پورے فیصل آباد جو جتنے بھی علاقہ جاتے ہیں وہاں کے مکینوں کی قسمت جاگ جائے گی۔ جھنگ اب بھی چاہے اس میں جتنے بھی کاٹ آئے ہیں اس کے باوجود اب بھی رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ضلع ہے۔ احمد پور سیال یہاں سے 110 کلومیٹر ہے۔ جو لوگ احمد پور سیال سے جھنگ اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں، اسی طرح لاہور جو جاتے ہیں، اگر انہیں یہ مسائل جو ہے وہ فیصل آباد تک جو ہے وہ ان کے حل ہو جائیں، وہاں ایک عوامی اسمبلی ہو، وہاں تمام تر افسران موجود ہوں، تو اس ڈویژن جو ہے یہ جب صوبہ بنے گا
تو یہ صنعت کے حساب سے پاکستان میں نمایاں جو علاقہ ہے وہ فیصل آباد بھی ہے. تو جب ہمارے اپنے وسائل ہم پہ خرچ ہوں گے, ہمارے ٹیکسز ہم پہ لگائے جائیں گے, تو یہ جو مسائل جو خرم صاحب بتا رہے ہیں کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, سیوریج کا ایشو ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکولوں کی حالت زار دیکھ لیں, بچوں کو جو تعلیمی معیار دیا جائے اس میں بہتری لانے کے لیے اساتذہ اور دیگر اسٹاف, تو یہ ساری چیزیں اس سے بہتر ہوں گی. چودھری بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مسائل پر پہلے بات؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. میرے نظر میں جو جنگ کے مسائل ہیں دیہات سے ریلیٹڈ ہی ہمارا پورا شہر ہے, اسی کی وجہ سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسی وجہ سے لین دین ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ زراعت پہ جو ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے تھی وہ بالکل نہیں ہے, باوجود اتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہونے کے, اتنے اچھے رقبے ہونے کے, اس پہ توجہ نہیں. دوسری بات یہ ہے انڈسٹری, روزگار نہیں ہے. کسی نے بھی, کسی بھی حکومت نے, کسی بھی ہمارے منتخب نمائندے نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اچھی انڈسٹری لگائی جائے. اب ایک دو شوگر ملیں ہیں, یہ شوگر ملیں جو ہیں آپ اسے ایک ایسی انڈسٹری کہہ سکتے ہیں جس سے کوئی گروتھ نہیں ہوتی. چند لوگوں کی تو گروتھ ہوتی ہے جو اس سے وابستہ ہوتے ہیں, لینے والے, دینے والے, مڈل مین جو بھی ہے, یعنی جو چینی کا ڈیلر ہوتا ہے اس کی تو ہوتی ہے, لیکن عام آدمی تک اس کی جو ثمرات ہے وہ نہیں پہنچتی. ملک اکمل صاحب آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ان دوستوں کی باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ جنگ کے یہ اصل مسائل ہیں؟ دیکھیں جی, اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں, بیک ٹو دا ہسٹری, جس طرح اپنے خرم صاحب نے بات کی اور چوہدری صاحب نے بات کی کہ مسائل, عمومی مسائل تو یہی ہوئے ہیں. یہ تقریباً ہمارے پنجاب میں جتنے ڈسٹرکٹس ہیں ان سب کے یہ مسائل ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ کسی بھی شہر کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ موٹر وے جو ہے وہ اگر ہمارے جنگ میں نہیں ہے تو یقینی طور پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ موٹر وے جب شور کوٹ سے یا ٹوبا کی طرف سے گزر رہی ہے تو وہاں پہ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. اس طرح جو ہے اگر ہم بات کریں کہ انڈسٹری کے حوالے سے تو 1905 میں جب جنگ کو پہلی بار ضلعی طور پہ تقسیم کیا گیا تو فیصل آباد کو ضلع بنایا گیا. تو فیصل آباد اس وقت بہت بڑا ٹیکسٹائل کا ہب ہے. جنگ کی اگر ہم بات کریں تو 600-650 زائد جو ہے یہاں پہ پاور لومس تو موجود ہیں, لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے وہ خام مال تو پروڈیوس کر رہی ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی ایسی بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں لگائی گئی. تو میرے خیال میں جو معاشی مسائل جب حل ہوتے ہیں تو دیگر مسائل, اور جب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو وہ بھی حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں, ذرائع آمد و رفت کا نہ ہونا اور انڈسٹری کا نہ ہونا, یہ بہت اہم مسائل ہیں. ایک بات جو ہے ناظرین وہ چل رہی ہے کہ صوبوں کے حوالے سے کہ پاکستان میں نئے صوبے بننے جا رہے ہیں, صوبے بنتے ہیں تو وہاں کے علاقے کے جو خاص طور پر اثرات پڑتے ہیں کہ معاشی صورتحال پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں, اسی طرح اس کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی صورتحال کس طرح اس میں بدلتی ہے اور اس کے بعد اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا, اس پر بھی جانتے ہیں. خرم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان تینوں صورتوں میں اگر فیصل آباد صوبہ بنتا ہے تو جنگ کی پوزیشن کیا ہوگی اور اس میں جنگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. صوبہ بنانے کی جو ابتدا ہے وہ 1973 کے آئین میں تبدیلی سے شروع ہوگی, کیونکہ یہ آئین میں ترمیم کی جائے گی تو صوبے نئے بن سکیں گے. خواہ وہ فیصل آباد بنے, خواہ وہ پنجاب میں زیادہ صوبے بنے, خیبر پختونخوا میں بنے, سندھ میں تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی مخالف ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا ہولڈ ہے پورے سندھ پر. ان کا جو ہے وہ سیاسی طور پر ریزمبلنس آئے گی ان کی طرف سے کہ صوبے جو ہیں وہ مزید نہ بنائے جائیں, کیونکہ وہ ایک صوبے کو ہولڈ کر رہے ہیں. اگر زیادہ صوبے بنیں گے تو وہاں جو پاور ہے اس میں وہ تقسیم ہوگی. تو جو صوبے ہیں وہ سب سے پہلے تو آئین میں ترمیم سے شروع ہوں گے. اگر آئین میں ترمیم کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ ہے صوبے بنانے کا, اس میں سب سے جو زیادہ چیز انوالو ہوگی وہ فائنانس ہے. اربوں روپے کی ضرورت ہے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے. اور دیکھیں اگر 8 صوبے بنتے ہیں, 10 بنتے ہیں, 15 بنتے ہیں پنجاب کے, یا چلیں 5 بھی بنتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان 5 صوبوں کے لیے 5 وزرائے اعلیٰ ہوں گے, ان کی آگے کابینہ ہوگی, ان کے دفاتر ہوں گے, ان کی گاڑیاں ہوں گی, ان کا پروٹوکول ہوگا, ان کے دفاتر پر اربوں روپے لگے گا. سارا سسٹم اگر لانچ ہوتا ہے تو پھر جابز کی بھی ایک لہر آئے گی جس میں بے روزگار نوجوانوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے. جابز جو ہیں وہ دیکھیں ان اداروں میں جو بنیں گی, اسمبلیاں بنیں گی یا ان کے جو دفاتر ہوں گے ان میں ہی جابز کریٹ ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے وہ تمام جابز جو ہے ایک صوبے کی مل کر بھی کسی ایک انڈسٹری سے زیادہ نہیں ہو سکتی. نہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ صوبے بن جاتے ہیں تو آپ کو پوری جب کابینہ بنائیں گے اس میں آپ نے رکھنا ہے چیف سیکرٹریز بھی ہوں گے, اس میں گورنر بھی ہوگا, اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہوگا, اس کے دیگر جو عہدے ہوں گے, یہ اگر جھنگ فیصل آباد, چنیوٹ, ٹوبا اور ساتھ کوئی کشاب یا بکھر کو ملا دیا جاتا ہے اور ایک صوبہ
डिक्लेयर कर दिया जाता है तो यहाँ के सारे लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, कौमी उसमें सूबाई असम्बली के स्पीकर भी होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक सीट मिलेगी, और जब एक एक सीट मिलेगी तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचेंगे। बात ये है कि सूबा बनाने से हमने जॉब्स क्रिएट नहीं करनी, लोगों को एडजस्ट नहीं करना। सूबा बनाने का जो मकसद है वो भी यही होना चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, आम आदमी के माशी हालात कैसे बेहतर होते हैं। उसमें एक ही सूरत है कि जब नए सूबे बनेंगे तो जो हमारा जो वफाक की तरफ से NFC अवार्ड सूबों को दिया जाता है तो वो जो पैसे हैं वो हर सूबे को मिलेंगे। अगर वो फैसलाबाद बनता है तो फैसलाबाद को उस हिसाब से मिलेंगे, वो मुल्तान बनता है मुल्तान को मिलेंगे, अगर जंग बनता है तो जंग को मिलेंगे। इमरान साहब, ये आप बात क्या ठीक है कि वो जो पैसे हैं वो अगर निचली सतह तक आएंगे तो वो पैसे तकसीम होके उस इलाके की माशी। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब आप क्या राय रखते हैं? मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि नया सूबा फैसलाबाद है, मुल्तान को सूबा बना देते हैं, तो उसमें सियासी तौर पर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सियासी तौर पर इस तरह फ़र्क पड़ेगा कि कुछ नए सियासी चेहरे उन्हें जो है वो मौका मिलेगा काम करने का। जैसे अब नया सूबा बनता है तो दोबारा हल्का बनी होगी। हम हमारे झंग के हल्का N108 को देख लें कि तहसील झंग की एक नुक्कड़ से शुरू होकर तहसील 18 हज़ारी से फिर तहसील अहमदपुर सियाल में शामिल हो रहा है। तो अगर ये सूबा बनता है तो यकीनन ये हल्का जो है वो तकसीम होगा। हल्का तकसीम होने से जो सियासी पहले कादावर शख्सियत हैं जो और जो उससे बाद में जो लोग जिन लोगों को मौका ही नहीं मिलता, जिनके इतने वसाइल ही नहीं होते, क्योंकि इतने बड़े कादावर सियासी शख्सियात जो है उन्होंने इन हल्कों के ऊपर उनको होल्ड है। तो जो छोटे लेवल पर सियासतदान है उन्हें तो कभी मौका ही नहीं मिला, जो ग्राउंड लेवल से लोगों को मसाइल लेकर आकर पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, उनके मसाइल हल करवाना चाहते हैं, तो इससे हल्का बदी होगी। हल्का बदी आप समझते हैं कि नई सीटें नए आएंगी? सियासतदान मुतारिफ होंगे, लोगों के जो मसाइल हैं वो एक नए अंदाज में आएंगे। कुछ जैसे कि आपके एक बात करने का अंदाज है, इस तरह दूसरे बंदे के एक अलग बात करने का अंदाज है, वो अपने तरीके से इस मसाइल को हल करवाएगा, आप अपने तरीके से मसाइल को हल करवा सकते हैं। तो ये तो सबके लिए, सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन रहेगा, वकला के लिए बेहतरीन। अपना हाई कोर्ट यहाँ पर बाकायदा अगर सूबा बनाया जाता है फैसलाबाद, तो ये वकला के लिए बड़ा बेहतरीन फैसला होगा कि उन्हें जो है वो झंग के और जो मज़ाफ़ाती इलाका जाते हैं वहाँ से लोग जो अपने इंसाफ के असूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट का धक्का खाते हैं, और वहाँ भी जजेस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक केस के समात सके, 6-6 माह उनकी समात नहीं होती। तो सूबा बने, यानी आपके कहने का मकसद ये निकला कि इजी अप्रोच होगी हुकूमत भी और अदलिया भी अगर ये छोटे सूबे बन जाते हैं। चौधरी भाई साहब, आप क्या कहें? शाह साहब, मेरी कुछ राय ज़रा मुख्तलिफ है यहाँ पर। किसी भी सूबे को चलाने के लिए जो आप ज़ाहिर है फंड चाहिए होते हैं, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके इनकम के ज़राए चाहिए होते हैं, ज़ाहिर है टैक्सेस हैं उसके बहुत सारे, उसको चलाना भी है। पहले आप देखें कि जनूबी पंजाब सूबे का एक रौला डाला गया, फिर बहावलपुर का कहा गया, फिर सेंट्रल पंजाब का कहा गया, सराइकी सूबे की भी एक सोचा छोड़ा गया। अब आप छोटी सी मिसाल देख लें कि जो जनूबी पंजाब का है आज तक उसका स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल नहीं हो सका, ठीक है ना। वो डिक्लेयर भी तो नहीं ना हुआ, सुबह डिक्लेयर भी तो नहीं हुआ ना, जब डिक्लेयर होता तो फिर बात नहीं, लेकिन शाह जी उनके दफातर जो हैं वो तो कायम कर दिए गए ना, अमला तो डिप्यूट कर दिया गया। वही चीफ सेक्रेटरी आज भी वही है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब मुझे बताएं कि अगर इसी किस्म के काम करने हैं, अगर सूबे बनाने हैं, तो इतनी आखिर ब्यूरोक्रेसी, उसके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, DC सारे मामला होंगे, तो उसके लिए पहले ही सिस्टम हमारा जो है वो नाकाफ़ी है। आप संभाल नहीं पा रहे, आप जॉब जो है ख़त्म कर रहे हैं, आप पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, रेगुलर जॉब ख़त्म कर रहे हैं, आप सिर्फ डेली वेजेस और मुश्किल कर रहे हैं। ये सिस्टम करने के लिए ज़ाहिर उसका एक निमर बदल भी तो चाहिए ना, कि नए सूबे बनाने हैं, उसमें आपने नई जॉब क्रिएट करनी है। पहले वाला सिस्टम जो है अगर हमारे सूबा बनता है, यकीनन जंग को फायदा होगा, लेकिन आप जंग को किस सेंटर में रखेंगे? सेंट्रल पंजाब में रखेंगे या जनूबी पंजाब में रखेंगे? ऑलरेडी हमारे पहले ही सियासतदान जनूबी पंजाब में जाने के लिए मुखालफत कर रहे हैं, सेंट्रल पंजाब में जाने के लिए वो जोर डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो सेटअप चल रहा है इसमें इख्तियारात सिर्फ चंद सियासी खानदानों की हद तक महदूद हो चुके हैं? अगर सूबे बनेंगे तो ये इख्तियारात भी बदलेंगे और सियासतदान भी नए, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि नए लोग आएंगे। इसमें सिस्टम की खराबी नहीं है, इसमें खराबी हमारी है, जो हम जिन लोग मुंतखब करते हैं, जो वोटर हैं, हम हमारे सिस्टम की खराबी नहीं है। इसमें अकमल साहब कह रहे हैं वो मेरी राय से खिलाफ कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें देखें। बुनियादी तौर पे असल बात यह है कि वसाइल की जो तकसीम होती है ना, अगर हमें थोड़ी सी मैं तो दोबारा हिस्ट्री की तरफ जाऊंगा कि जब 1947 में 1939 में दरअसल तकसीम हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान
2 अलग मुल्क मिले, तो उसमें आप ये देखें कि उस वक्त कुल 11 रियासतें ऐसी थीं जिनको तकसीम किया गया, जिनमें बंगाल, पंजाब, इंडिया की क्या सूरत हाल है मैं इसलिए बात करूँगा कि वहाँ पे आप देखें कि 28 जो है 29 करीब रियासतें बन चुकी हैं। 8 उनकी ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो यानी कि खुद मुख्तार हैं, ये चल रही हैं। अगर हम इस बात में बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, बल्दियाती निज़ाम की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, उसका मतलब ये कि वसाइल की तकसीम हो रही होती है, निचली सतह पे आ रही होती है, और जो निचली सतह पे उसका फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आम आदमी की एक्सेस बढ़ती है। उसमें मैं अच्छा एक मिनट मैं थोड़ी सी आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ, अभी खुरम साहब ने मुझसे बात की, मैं तो आ रहा हूँ उस तरफ। जहाँ तक आप इंतज़ामी वसाइल की बात कर रहे हैं या माशी वसाइल की बात कर रहे हैं, तो होता ये है, अगर हम ये जिस तरह फैसलाबाद की बिलफर्ज माला भी, ये बातें बहुत सारी हवा में भी हैं, लेकिन क्या फैसलाबाद का रेवेन्यू इस वक्त जो फैसलाबाद रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो कराची के कैपिटल के बराबर नहीं है? यकीनी तौर पे है। तो इस तरह होता है कि देखें, अगर वो रेवेन्यू इस सूबे पे लगेगा तो यकीनी तौर पर यहाँ पे बेहतरी आएगी। जहाँ पर खुरम साहब ने भी बात की कि बहुत सारे दफातर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, असल चीज़ यहाँ पे आके रुकती है कि आप रेवेन्यू क्या जनरेट कर रहे हैं। अब हमारा अक्सर ये गिला होता है दोस्तों का, हमारा भी और दूसरे पूरे पंजाब का गिला होता है कि आप ये देखिए लाहौर ने बहुत तरक्की कर रही, लाहौर पे बहुत पैसा लग गया, और हमें भी पता है और आप लोगों को पता है कि कई जगह पे कट सकते हैं। और वो यही वजह है ना कि वहाँ मरकज़ में जब हुकूमती ओहदेदार बैठे होते हैं तो अपने करीब तरीन ज़्यादा फंड लगाते हैं। हम रहे हर दौर में आखिरत पे रहते हैं, तो अगर फैसलाबाद बन जाता है तो हम करीब तरीन हैं, तो हम तो अपना हक लेंगे। दूसरी बात यह है कि देखना ये चाहिए, क्या अभी जिसने इमरान खान ने बात की कि देखें हमारा एक हल्का कितना बड़ा है, इस वक्त हमारी आबादी 25 करोड़ है, ठीक है, जो अभी जो मरदमशुमार के दादशुमार हैं। अब जब हम एनालाइज करते हैं तो 2050 में हमारी आबादी 50 करोड़ होने जा रही है, तो उस वसाइल को हम तकसीम कैसे करेंगे? अगर आप यहीं जाएँ, बाकी रहेगी नीयत की बात, तो उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि नीयत होना तो चीज़ें हो जाती हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल ले लें, सूबे का स्टेटस उसको दे दिया गया, लेकिन अभी उसे बाकायदा तौर पर सुबह डिक्लेयर नहीं किया गया। तो अच्छा, ये खुरम साहब कह रहे थे कि ये वही मैं बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है साहब? मुझे एक लाइन से क्या कर फिर चॉइस आप जाइएगा। बात यह है कि जो तरमीम होती है ना, वो भी नीयत पर मबनी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि देखें, इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, उसका जमहूरियत का तसलसल है, तभी वो सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। हम बार बार तब्दीलियां करके आदी हो गए हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी ये निज़ाम कभी वो निज़ाम, इसलिए हमारे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, आज तक हम इसे बेहतर कर सके हैं। और मेरा जो ख्याल है कि अगर हम मज़ीद सूबे बनाएंगे, 8 या 5 पंजाब में बनाएंगे, जैसे कि कराची है, ये सुनने में आ रहा है, या कोयटा है, वो वफाकी टेरिटरी रहेगा, उसे सूबा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है ना जी। अगर वो टेरिटरी रहेगी तो फिर बाद में जो तकसीम होगी उसमें वो लसानी और दूसरी जो ज़बानी मामलात हैं सिंध के, वो कुछ और हैं, पंजाब के कुछ और हैं। पहले ही कहा जाता है कि जी पंजाब खा गया, बड़ा भाई खा गया, बड़ा भाई खा गया। कोयटा वाले भी जी बलूचिस्तान की महरूमी है, ये है, वो पहले ही रोना रोया जाए। ये तसलसल जो है ना, वो हमारे डेमोक्रेसी तसलसल और सिस्टम का तसलसल जो है, उसमें ये चीजें मुमकिन नहीं। जंग की आवाम को क्या फायदा होगा? हम सर देखें, अगर फर्ज किया हम ये कहते हैं कि बन गए सूबे, बात चल रही है कि नीयत की, अगर नीयत ठीक हो तो इन 4 सूबों में भी बेहतरी लाई जा सकती है। अगरचे पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, इसको तकसीम होना चाहिए, इसके मज़ीद सूबे 1 या 2 और बनने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी बनते तो अगर नीयत ठीक करने की हो, जैसे मलिक साहब ने पहले बात की है, 70 साल में नीयत हम देख चुके हैं, इसके बाद हमने कहाँ देखनी है नीयत? अब हमें फैसला करना है कि हमें जाना किस तरफ है। देखें, बात हो रही थी, चौधरी साहब ने कहा कि जंग का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि यहाँ पे रोजगारी है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मिलने नहीं है, लेकिन अगर आप माजी में जाएं तो मिलों की यहाँ भरमार थी। अब मैं आपको ज़्यादा दूर ना जाएं, 1876 का जो गज़टियर है उसमें तो झंग जो ज़िला था उसमें जो इंडस्ट्री थी उसकी तादाद 15,200 थी। उस वक़्त शाहपुर तक सब ज़िला था, फैसलाबाद की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़िला झंग में शुमार होती थी। लेकिन आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप थोड़ा अर्सा पीछे चले जाएं, डाल मोड़ पर एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल होती थी, शाह जीवना टेक्सटाइल मिल होती थी, सूफी टेक्सटाइल मिल होती थी। ये मिलें तो झंग में प्रिवेल करती थी, यहाँ पर तो लोग बरसर एक रोजगार थे, लेकिन वो क्यों बंद हुई? वो हमारे नीयतें ठीक नहीं हैं। वहाँ पर जो हुकूमतें हैं, हुकूमतें ने उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जिस तरीके से अगर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाए तो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट की बात 1947 से चल रही है। यही बात तो मुझे समझ आ रही है कि हम शायद दूर थे,
اگر ہم اپنے مرکز کو اپنے قریب ترین لے آتے ہیں، فیصل آباد ہب بن جاتی ہے اور جھنگ تو پھر اس کے قریب ہوگا، ظاہری بات ہے یہاں سے ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ نکل آئے، ہو سکتا ہے اسپیکر جو ایس وائی اسمبلی نکل آئے، تو وہ لوگ اپنا کام تو کریں گے. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ اپنا کام ضرور کریں گے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں، ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، اگر ایک صوبہ بھی ہے، پنجاب بھی اگر صوبہ ہے، تو یہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں، اب دیکھیں نا 7 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو صوبے میں بیٹھتی ہیں، 7 لوگ اگر جنگ کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑیں اور ان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ وہاں سے فنڈز جو ہیں وہ طاقت کے زور پر لائیں تو جنگ ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ صوبہ بنا دیں فیصل آباد کو اور پھر ہماری صورتحال یہ ہو کہ صوبے میں جس جماعت کی حکمرانی ہو ہمارے جنگ کے لوگ سارے اس کے اینٹی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پھر ہماری قسمت اور ہماری سلیکشن. عمران آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوامی طور پہ کیا فائدہ؟ عوامی طور پر آپ دیکھ لیں کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ 4 صوبے کو تقسیم کیا گیا، تو پنجاب کا رقبہ وہی ہے، آبادی کئی گنا بڑھ گئی ہے. اب آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آبادی جب بڑھتی ہے تو اس کے مسائل بڑھتے ہیں. اب لوگوں کو روزگار چاہیے ان کی دہلیز پر، ان کے مسائل حل ہونا چاہیے ان کی دہلیز پر. ہماری دہلیز ہم سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ حل کروانا ہو، ہمیں اپنا ایک عوامی نمائندے سے ملنا ہو تو ہمیں وہ اگر اسمبلی ہمارے قریب ہو تو ہم اپنی اسمبلی تک خود پہنچیں، وہاں اپنے مسائل، وہاں پر جتنے بھی دفاتر آپ بتا رہے ہیں جو اس آپ کے چیف سیکرٹریز ہو گیا یا مختلف محکموں کے جو سیکرٹریز ہیں، وہاں تک آج مجھے آپ بتا دیں، آپ بھی اتنا عرصہ سے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کوئی ایک عام آدمی جس نے اپنے ذاتی یا اجتماعی مسئلہ اٹھا کر ڈپٹی کمشنر کے علاوہ کبھی کمشنر کے آفس میں گیا ہو، کبھی وہ اس محکمے کے سیکرٹری کے پاس گیا ہو، کیوں نہیں گیا؟ کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. وہ نہ ہمیں وہاں تک کوئی پہنچنے کا بتاتے ہیں نہ لوگ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ کہاں راجن پور، کہاں جناب ایبٹا، اپنا اٹک. اب اٹک پنجاب کا دور دراز علاقہ ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ صوبے بنے تھے، فائنلی یہ ہوئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے وقت کی کہ پنجاب میں صوبے بننے چاہیے. پنجاب میں ہے کیونکہ یہاں پر آبادی بہت بڑھ چکی ہے. صوبے بنیں گے تو اضلاع اور ڈویژنوں میں اضافہ ہوگا. اگر ڈویژنوں اور اضلاع میں اضافہ ہوگا تو تمام مسائل اور تمام جو افسران ہیں وہ ہر ایک کی پہنچ میں ہوں گے، ہر بندے کا جو مسئلہ ہے وہ ایزیلی حل ہوگا. میری بات شاہ جی پھر وہی ہے، دیکھیں اگر آپ اب صوبے بنائیں گے، صوبوں کے ساتھ ساتھ اگر ڈویژنیں اور بنیں گی اور ضلع اور بنیں گے تو پھر تو زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے، پھر اربوں نہیں پھر کھربوں میں بات چلی جاتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن عام آدمی کو جو صوبے سے فائدہ ہونا ہے، عام آدمی کو ہمارا فنڈ لاہور کی بجائے جھنگ میں، عام آدمی کو یہی فائدہ ہوگا کہ جو این ایف سی وارڈ کے ذریعے صوبے کو رقم ملے گی وہ اس چھوٹے سے صوبے میں خرچ ہوگی، صرف یہی فرق پڑے گا. یہ فائدہ ہے، یہ مالی فائدہ یہ ہے. ناظرین بات کافی بڑھ رہی ہے، بات کافی بڑھی کیونکہ صحافی بیٹھے ہیں، جب صحافیوں کی باتیں اور رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ میں نے کوشش کی کہ اپنے جھنگ کے جو سینئر صحافی ہیں ان کی اس حوالے سے بات آپ تک پہنچائی جا سکے کہ اگر پنجاب میں یا پاکستان میں صوبے بنتے ہیں اور جھنگ بھی کسی صوبے کے قریب ترین آتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ان کی رائے آپ تک پہنچائی، امید ہے آپ اپنی رائے بھی دینے کا حق رکھتے ہیں، دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.